ڈاکٹر صاحب لیور کینسر کے اندر عام طور پر لوگ ٹیز پروسیجر کرواتے ہیں، کیا اس پروسیجر کو کروانے سے جگر کا کینسر ختم ہو جاتا ہے؟ ٹیز ٹرانس آرٹیریل کیمو ایمبولائزیشن یہ ایک پروسیجر ہے جو کہ لیور کینسر کے پیشنٹ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس پروسیجر سے لیور کینسر کے پیشنٹ کیور نہیں ہوتے۔ یہ پروسیجر ٹیومر کے سائز کو کم کرنے کے لیے، پیشنٹ کی ویل بینگ کے لیے، کینسر کے بڑا ہونے کی وجہ سے لیور ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتا، اس کے لیے ٹیز کے ذریعے کینسر کے سائز کو کم کیا جاتا ہے اور اس سے لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن یہ پروسیجر اکیلا لیور کینسر کو کیور نہیں کر سکتا، یہ لیور کینسر کو ختم نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر صاحب اس ٹیز کے کیا فائدے ہیں؟ ٹیز کروانے کے یہ فائدے ہیں کہ ٹیومر کا سائز کم ہو جاتا ہے، اس کی ایگریسونیس کم ہو جاتی ہے، کئی دفعہ ٹیومر مارکرز بھی بہتر ہو جاتے ہیں، پیشنٹ کی لائف ایکسپیکٹنسی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس ٹیز پروسیجر سے لائف کتنی بڑھ جاتی ہے؟ ٹیز اور لائف ایکسپیکٹنسی اس کا تعلق کئی چیزوں کے ساتھ ہے۔ اس میں مریض کی کنڈیشن، پیشنٹ کی ایج، پیشنٹ کی کنڈیشن، اس کی ایج، اس کے ایل ایف ٹیز اسپیشلی بلیروبن، ٹیومر مارکرز، اسائٹیز، آئی این آر، البیومن، ان ساری چیزوں کو ملا کر دیکھا جاتا ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس سے اس پیشنٹ کو کتنا فائدہ ہوگا۔ تو اگر پیشنٹ کی کنڈیشن اچھی ہے، اس کے ٹیسٹ بہترین ہیں اور لیور کینسر صرف ایک علاقے تک محدود ہے، پورٹل وین کی تھرمبوسس نہیں ہے، اسائٹیز نہیں ہیں، تو ایسے پیشنٹ اس پروسیجر سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہ لائف ایکسپیکٹنسی 1.5 سے 2 سال تک بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہر لیور کینسر کے پیشنٹ کا ٹیز ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ٹیز کرنے سے پہلے ایک میڈیکل میں سکورنگ ہے جس کو چائلڈ پگ سکور کہتے ہیں۔ اس میں 5 چیزیں ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی کیا کنڈیشن ہے۔ اس میں سب سے پہلے بلیروبن کا لیول، پھر البیومن، آئی این آر، اسائٹیز اور انسیفلوپیتھی، ان 5 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور ان کی سکورنگ کی جاتی ہے۔ اگر تو یہ سکور تھوڑا ہے، یعنی ایک کیٹیگری میں ہے، تو یہ پیشنٹ اس کے لیے اچھا ایلیجیبل بھی ہے اور اس کو اچھا بینیفٹ بھی حاصل ہوگا۔ اور اگر یہ سکور بی کیٹیگری میں ہے، یعنی انٹرمیڈیٹ ہے، تو پیشنٹ کو درمیانے درجے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ سکور سی میں ہے، یعنی بہت زیادہ ہائی ہے، تو ایسے پیشنٹ کو اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ پیشنٹ ٹیز کے لیے ایلیجیبل نہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ ٹیز کیسے کیا جاتا ہے؟ ٹیز ایک پروسیجر ہے جو کہ اینجیوگرافی کی طرح ہوتا ہے۔ اس میں کیتھیٹر کے ذریعے ہیپیٹک آرٹری جو جگر کی خون کی نالی ہے وہاں تک پہنچا جاتا ہے اور پھر جہاں پر وہ کینسر ہے اس کینسر تک اپروچ کی جاتی ہے اور اس کے اندر سب سے پہلے کیمو تھراپی ایجنٹ، کیمو تھراپی کے لیے ایجنٹس ہیں، کئی قسم کے ہیں، وہ اس میں انجیکٹ کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو بند کیا جاتا ہے، یعنی ایمبولائزیشن ہوتی ہے۔ اس کے بھی کئی طریقے ہیں۔ یہ کتنی دیر میں ہو جاتا ہے؟ مطلب ٹیز کا پروسیجر کتنی دیر میں مکمل ہو جاتا ہے؟ یہ پروسیجر عام طور پر 1-2 گھنٹے کے اندر مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر ایک شخص نے یہ ٹیز کا پروسیجر کروایا ہے، کیا کوئی ایسے مسائل بھی ہیں جو اس کو درپیش ہو سکتے ہیں؟ ٹیز کروانے کے بعد کئی دفعہ پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے، پیشنٹ کی حالت کئی دفعہ خراب بھی ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کو فیور بھی ہو سکتا ہے، انفیکشن بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ لیور کو انجری بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایسے پیشنٹ کو ہاسپٹل میں کتنے دن تک داخل رکھا جاتا ہے؟ عام طور پر اس پروسیجر کے بعد 24 سے لے کر 48 گھنٹے تک پیشنٹ کو ہاسپٹل میں رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی آفٹر کیئر ہو سکے، اگر کوئی اس کو پرابلمز ہوں تو اس کا سلوشن نکل سکے۔ کئی پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، انہوں نے کئی مرتبہ ٹیز کروایا ہوتا ہے، تو کسی شخص کا کتنی مرتبہ زیادہ سے زیادہ ٹیز کیا جا سکتا ہے؟ اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ کینسر کتنی جگہ پر ہے۔ اگر صرف کینسر ایک جگہ پر ہی ہے، ایک علاقے کے اندر ہی ہے، تو پھر صرف ایک دفعہ کرنا ہی کافی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ٹیومر کئی جگہ پر ہے، اس کے یعنی کئی سپاٹس ہیں، تو اس کو وقفوں کے ساتھ کئی دفعہ بھی دہرایا جا سکتا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہم نے ٹیز پروسیجر کروایا ہے یہ کامیاب بھی رہا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے تقریباً 1 سے 1.5 ماہ کے بعد سی ٹی کنٹراسٹ کرایا جاتا ہے
اس سے ٹیومر کا سائز چیک کیا جاتا ہے۔ دوسرا ٹیومر مارکرز دیکھے جاتے ہیں AFP اور PIVKA-2 کہ آیا ان کے رینج کے اندر، ان کے لیولز کے اندر کوئی کمی بھی واقع ہوئی ہے کہ نہیں۔ اور تیسرا پیشنٹ کی کنڈیشن کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس سے پیشنٹ کی کنڈیشن امپروو ہے یا اس کی حالت اور خراب ہو گئی ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا ٹیز کامیاب ہو رہا ہے یا یہ بے سود اور بیکار ثابت ہو رہا ہے۔ پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ٹیز اکیلا ہی کافی ہے یا اس کے ساتھ اور میڈیسن بھی دی جاتی ہیں؟ اکیلا ٹیز جو ہے یہ کینسر کو ختم کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ ڈاکٹری میں اس کے ساتھ 2 اور میڈیسن بھی دی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے ٹارگیٹڈ تھراپی، جس میں نب میڈیسن، لنویٹینب اور سورا، اور اس کے ساتھ کئی دفعہ امیونو تھراپی کا بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر کسی پیشنٹ نے پہلے ٹیز پروسیجر کروایا، ساتھ اس نے لنوانکس بھی یوز کی، سورانب بھی یوز کی، لیکن اس کو پھر بھی فائدہ نہیں ہوا، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اس کے بعد امیونو تھراپی کا آپشن رہ جاتا ہے۔ وہ بہت ایکسپینسو ہے، اکثر پیشنٹ اس کو افورڈ نہیں کرتے، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت سارے ہیں، اور ابھی وہ ٹرائل کے اندر ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایسے پیشنٹ جو ٹیز پروسیجر بھی کروا چکے ہوں، لنوانکس، سورانب بھی یوز کر چکے ہوں، اور اس کے باوجود ان کو فائدہ نہ ہو، اور پھر وہ امیونو تھراپی بھی یوز کر لیں لیکن پھر بھی ان کو فائدہ نہ ہو، تو پھر ایسے پیشنٹس کا کیا حل ہے؟ ایسے پیشنٹ کو پھر ڈاکٹرز سپورٹو تھراپی یا پیریٹیو ٹریٹمنٹ پر ڈال دیتے ہیں۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اب کینسر کا علاج نہیں ہوگا، پیشنٹ کی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ کینسر کی خطرناک میڈیسن کو برداشت کر سکے، یا اس کے پروسیجرز ہو گئے ہیں، اس سے اس کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ اب صرف جو اس کے پرابلمز ہیں، جو اس کی تکالیف ہیں، اس کو وامٹنگ ہے، اس کو پین ہے، اس کی پیٹ کا پانی یعنی اسائٹیز ہیں، اب صرف انہی کا ٹریٹمنٹ ہوگا۔ کینسر کی میڈیسن اب اس پیشنٹ کو نہیں ملے گی۔ اگر ایسے پیشنٹ آپ سے کنسلٹ کرتے ہیں تو آپ ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ ایسے پیشنٹ جب مجھ سے کنسلٹ کرتے ہیں تو میں اپنی ہرب اورینٹڈ نیچرل میڈیسن دیتا ہوں، جس کے استعمال سے نہ صرف پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہوتی ہے، بلکہ اس کی سمٹم اور تکالیف بھی کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے ٹیومر مارکرز کا لیولز بھی نیچے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پیشنٹ کی حالت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔